معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں رافضی، ناسبی اور سبھی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں. اس کی فضیلت، اس کی فضیلت نہیں، اس کی مذمت بیان ہوگی. اگر کوئی سید نہیں ہے جھوٹ بول دے کہ میں سید ہوں. اپنے شاہجی ہیں نا، وہ جس پہ ہاتھ پھیر دیں جا بچہ جھنگورا تو بھی سید. اگر کوئی سید نہیں ہے اور جھوٹ بول دے کہ میں سید ہوں تو اس کے لیے کیا ہے فضیلت بیان کریں آپ. بس اتنا یہی سوال ہے. اتنا خطرناک سوال کیا نا انہوں نے. کہہ رہے ہیں ضروری ہے، کہہ رہے ہیں کوئی سید نہیں ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں میں سید ہوں تو اس کی فضیلت، اس کی فضیلت نہیں، اس کی مذمت بیان ہوگی. صحیح ہے. واضح طور پہ حدیث میں موجود ہے کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا تو اس کے بارے میں سخت وعید حدیث میں موجود ہے، اور ایسا شخص لعین بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن ایک چیز کو سمجھ لیں اچھے سے. اگر مجھے کوئی کہتا ہے یہ سید ہے، اس نے دعویٰ کر دیا یہ سید ہے، سمجھے بات. کچھ لوگوں نا بہت ایکسٹرا اوور اسمارٹ بن جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم تو شجرے کھنگال دیں گے بندے کو، ہم دیکھتے ہیں کہاں تک سید ہے. مجھے آخری پشت دکھا اپنی کہاں ملتا ہے تو جا کر مجھے اپنا شجرا پڑھوا. بھائی مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کی تحقیق کروں کہ یہ پورا سید ہے، کتنا سید ہے، آدھا سید ہے، صرف دعوے دار ہے سید کا، یہ سید ہے بھی. مسئلے کو سمجھے اچھے سے. ایک بندے نے کہہ دیا میں سید ہوں، مجھ پہ لازم اور واجب ہو گیا ہے میں اسے سید والی رسپیکٹ، سید والی عزت دوں، ہتھیلی کا چھالا بنا لوں، اس کے لیے پل کے بچھا دوں کیونکہ یہ آل رسول ہے. اب اندر کا معاملہ یہ وہ سید نہیں ہے تو وہ اپنے رب کو جواب دے. اس کی گرفت اس کا رب فرمائے گا. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کی آبزرویشن کروں، میں اس کی جو ہے نا تحقیق کروں اور ساری چیزیں نکالوں، کھنگالوں، ٹٹولوں. نہیں، بس اس نے دعویٰ کر دیا میں سید ہوں، مجھ پہ لازم ہو گئی ہے سید والی عزت دینا، میں وہ دوں گا، میں وہ رسپیکٹ دوں گا. وہ سید ہے یا نہیں ہے تو وہ اس وعید کا حقدار بنے گا جو حدیث میں آ گئی. سید غیر سید جو اپنے آپ کو اگر سید کہہ رہا ہے اس کا مطلب اس نے اپنا نسب بدل لیا. باپ تو سید نہیں ہے نا، تو سید باپ دوسرا بنا لیا تو وہ حدیث آ گئی. اپنے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منسوخ نہیں کر سکتے. صحیح. تو حدیث میں اس کی وعید موجود ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید پیر کے مرید ہو جانے سے بھی سید ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بھی سید آپ کو تھپی کے حساب سے مل جائیں گے، درجنوں مل جائیں گے، سینکڑوں مل جائیں گے. میں بھی سید ہوں. کب سے ہوئے؟ بس وہ ابھی پچھلے ہفتے ہی ہوا ہوں. پچھلے ہفتے کیسے سید ہو گیا بھائی؟ سید تو پیدائشی جدی پشتی ہوگا سید. وہ پچھلے ہفتے اس لیے وہ مرید ہو گیا ہوں میں. اپنے شاہجی ہیں نا، وہ جس پہ ہاتھ پھیر دیں جا بچہ جھنگورا تو بھی سید، تو میں بھی سید. یہ ماحول بنا ہوا ہے، تو بھی سید میں بھی سید، تو حاجی میں نمازی، تو بھی خوش ہو جا میں بھی خوش ہوں، چلتا رہے گا حساب کتاب. تو ایسا نہیں کرنا بھائی. کسی پیر ویر کی مرید ہونے سے آپ سید نہیں ہو سکتے. سید تو خاندان رسالت ہے، آل رسول ہے. رب کی عطا سے جو سید پیدا ہوا وہ سید. میرا سوال یہ ہے، بھی آپ نے کہا کہ سید اگر کوئی مطلب ایڈریس کر دے، بتا دے کہ میں سید ہوں، اس کی رسپیکٹ ہم پر واجب ہے. کتنے ہی معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں رافضی، ناسبی اور سبھی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ان کی رسپیکٹ، ان کے اسکالرس کی رسپیکٹ، یا معاشرے میں جو ایسے لوگ رہتے ہیں جو اپنے آپ کو سید ڈکلیئر کر چکے ہیں، ان کی بھی رسپیکٹ لازم ہے ہمارے نام. کتنا پیارا سوال کیا انہوں نے، بہت اہم سوال کیا اور انتہائی سینسیٹیو سوال کیا. دیکھیں ابھی میں نے بہت پیاری بات کی، ایک جنرل بات تھی وہ کہ سید بندے نے کہہ دیا، دعویٰ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ایکسیپٹ کریں گے، رسپیکٹ بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، سب کچھ. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہمیں پتہ ہے وہ تفضیلی ہے، بد مذہب ہو رہا ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک اہل تشیع کی طرف ہے، تو وہ سید بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اس کی یہ ساری چیزیں بھی ہیں. صحیح. اس کا ایک اصولی جواب دے دوں میں آپ کو، کلیئر ہو جائے گا. نسب جو ہے نا، نسب کا تعلق ہے ایمان سے. نسب کا تعلق کس سے؟ ایمان سلامت ہے تو نسب ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کس کا بیٹا ہے؟ نبی کا بیٹا. عذاب میں مبتلا ہو گیا. جو ان کی قوم پہ عذاب آیا، صرف اگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تھا تو نبی کا بیٹا، نسب نہیں تھا. تھا نا نسب، نبی کا بیٹا تھا بھائی، نسب تھا. لیکن کیا ہوا؟ عذاب میں آ گیا کیونکہ ایمان نہیں رہا اس کا. جب ایمان نہیں رہا تو نسب قطع ہو گیا. کوئز بھائی اس مسئلے کو سمجھ لیں. رسپیکٹ اور ساری چیزیں کس سے ہیں؟ ایمان سے. اسی لیے اگر کوئی سید بد مذہب ہو جائے تو اس کی سید والی رسپیکٹ نہیں رہے گی. اگر کوئی سید بد مذہب ہو جائے، حق کے عقیدے کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے، تب اس کی سید والی رسپیکٹ نہیں رہے گی. وہ سید ہی نہیں رہا، سمجھا؟ وہ ہمارے لیے سید ہی نہیں رہا کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں رہا. ایمان کی وجہ سے تو سید ہونے کی عزت تھی. بات سمجھا؟ تو ایمان سے نسب کا تعلق ہے. جہاں ایمان ختم وہاں نسب ختم. یہی وجہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھا دیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھائی ایمان نہیں تو نسب نہیں، اس لیے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گیا. جیسے ایمان کی معلومات کیسے لیں گے؟ مطلب ایمان کے تقاضے مختلف ہیں.
تو اس کے متعلق بھی بتائیں ذرا کہ ہم کیسے مان لیں کہ ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے, وہ بھی تو ٹھیک ہے. ڈکلیئر کر دیں نا کہ ہمارا ایمان ہے. دیکھیں آپ یہ پوچھ رہے ہیں, آپ کرائٹیریا کیا ہوگا کہ ہم کیسے جج کریں کہ بھائی یہ بندہ بد مذہب ہے بھی, حق پہ ہے بھی, کہیں پیچھے آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا. بہت سمپل ہے, آپ اپنی پوری نالج مکمل نہیں رکھتے تو آپ عالم نہیں ہیں, ظاہر ہے ہر چیز آپ کے علم ہونا ضروری بھی نہیں ہے. جس بندے کے بارے میں آپ جج کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ کسی عالم سے رہنمائی لے لیں, یا عالم سے آپ پوچھیں کہ ایسے سوالات بتا دیں جس سے کراس کر کے میں اسے چیک کر سکوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو آپ سب سے پہلے اور بنیادی چیزوں کو آپ دیکھیں ضروریات دین. ضروریات دین کو آپ دیکھیں وہ مانتا ہے, کسی ضروریات دین کا منکر تو نہیں ہے, تو ضروریات دین میں آپ پورا کھنگال لیں گے, اسے پتہ لگ جائے گا حق پر ہے یا نہیں. یہ بنیادی اہم چیز یہ ہے, ضروریات دین کا وہ پکا عقیدے والا ہو, درست جانکاری رکھتا ہو اور عقیدہ اس کا درست ہو, اور جو بنیادی عقائد ہیں بنیادی ان میں اس کے معاملات میں کوئی کھوٹ نہ ہو, تو وہ بد مذہبیت سے بالکل بچا ہوا ہے. جو فروعی مسائل ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اصولی معاملات میں اختلاف نہ ہو.